آج کی تحریر پاکستان کے معروف رائٹر علی جعفر زیدی کی کتاب باہر جنگل اندر آگ سے۔ پہلے احتساب پھر انتخاب۔ 16 اور 17 ستمبر کی رات کو کمانڈوز دیواریں پھلانگ کر المرتضیٰ میں داخل ہوئے اور ممتاز بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کو سکھر جیل لے گئے۔ 1 اکتوبر کو ضیاء الحق نے قوم سے خطاب کر کے انتخابات کو اس بنیاد پر ملتوی کر دیا کہ جب تک احتساب نہ ہو جائے انتخابات نہیں ہو سکتے۔ اسی روز مولوی مشتاق نے، جو کہ لاہور ہائی کورٹ کا ایکٹنگ چیف جسٹس تھا، جسٹس سمدانی کو، جنہوں نے بھٹو صاحب کو ضمانت پر رہا کیا تھا، لاہور ہائی کورٹ بینچ سے علیحدہ کر دیا۔ مولوی مشتاق بھٹو کا جانی دشمن بن چکا تھا۔ 1971 میں بھٹو صاحب کی حکومت بننے کے فوراً بعد مولوی مشتاق چاہتا تھا اور توقع بھی رکھتا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اس سے مقرر کیا جائے گا، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو نے سردار اقبال کو چیف جسٹس مقرر کر دیا۔ اس کے بعد جب اسلم ریاض کو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کیا گیا اور مولوی مشتاق کو دوبارہ نظر انداز کیا گیا تو وہ بھٹو صاحب کے بے حد خلاف ہو گیا۔ ضیاء الحق کو یہ معلوم تھا کہ مولوی مشتاق ذوالفقار علی بھٹو کا دشمن بن چکا ہے، چنانچہ اس نے مولوی مشتاق کو نہ صرف ایکٹنگ چیف جسٹس مقرر کیا بلکہ چیف الیکشن کمشنر بھی بنا دیا۔ ان دنوں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یعقوب علی تھے۔ انہوں نے ضیاء الحق کے 1 اکتوبر کے اعلان سے 3 روز پہلے بیگم نصرت بھٹو کی درخواست کو، جو کہ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی نظر بندی کے خلاف دائر کی تھی، سماعت کے لیے منظور کیا تھا۔ ضیاء الحق نے جسٹس یعقوب علی کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے سے جبراً ریٹائر کر کے اپنے جلندر کے دوست شیخ انوار الحق کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کر دیا۔ انوار الحق کی کوئی قانونی تربیت نہیں تھی۔ وہ ایک میجسٹریٹ کے طور پر اس شعبے میں داخل ہوا، آہستہ آہستہ ہائی کورٹ تک پہنچا اور پھر سپریم کورٹ تک۔ اس کی ترقیاں جسٹس کاری کائس کی مرہونی منت تھیں، جو کہ اس کا مہربان بھی تھا اور دوست بھی۔ اب ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ دونوں جگہ عدالتی جال تیار تھا۔ کوثر نیازی، غوث بخش رائسانی، حنیف رامے اور دیگر سیاستدان ضیاء الحق کے ساتھ مل گئے۔ وہ سیاستدان جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ انتخابات میں دھاندلی کی بنیاد پر جھگڑا کر رہے تھے، اب فوجی عامر کے ساتھ اقتدار میں شریک ہونے کے لیے تیار تھے۔ کوثر نیازی ضیاء الحق کے ساتھ تھے۔ غوث بخش رائسانی، جو کہ بلوچستان پیپلز پارٹی کا صدر تھا، گورنر بھی رہا تھا، سینئر وزیر بھی رہا، اب مارشل لاء کے کیمپ میں تھا۔ لاکھوں ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی میں شامل ہو کر اقتدار کا مزہ لوٹنے والے اب ضیاء الحق کے آگے پیچھے تھے، حتیٰ کہ حنیف رامے بھی ضیاء الحق کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ضیاء الحق کے ساتھ سمجھوتے کے بعد ان کے خلاف کرپشن کے جو الزامات تھے اور جو انکوائریاں جاری تھیں وہ واپس لے لی گئیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ایک گواہ کے طور پر ہائی کورٹ میں بیان دینے کے لیے بھی تیار تھے۔ سنا گیا کہ وہ اس مقصد کے لیے کئی روز ہائی کورٹ جاتے بھی رہے۔ حنیف رامے، جو نظریاتی سیاست کی پیداوار تھے، ہم نے مل کر جدوجہد کی تھی۔ پاکستان کی سیاست میں وہ درمیانہ طبقے کے نمائندے کے طور پر ابھرے تھے اور صف اول میں شامل ہو گئے تھے۔ کبھی مسلم لیگ میں تھے، کبھی ارائیں برادری کا تصور ان پر حاوی تھا، کبھی پنجاب کا لیڈر بننے کی کوشش کی تھی، کبھی مساوات پارٹی تھی اور اب وہ ضیاء الحق کے مشیر تھے۔ ان کی فکر و دانش موقع پرستی کی اس معراج کو چھوئے گی، کبھی میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ نواب محمد احمد خان قتل کیس تیار، مسعود محمود وعدہ معاف گواہ۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف فائلوں کی چھان بین جاری تھی۔ 5 ضخیم جلدوں پر مشتمل وائٹ پیپر تیار کیا گیا، جس کو 1978 میں شائع کیا گیا۔ ڈاکٹر نذیر قتل کیس تو تھا ہی، اب نواب محمد احمد خان قتل کیس تیار کیا جانے لگا۔ اس وقت تک مسعود محمود نے اپنی خدمات پیش کر دی تھیں۔ اس وعدہ معاف گواہ کی موجودگی میں اس قتل کو بھٹو صاحب پر ڈالنا ضیاء الحق کے لیے اب آسان تھا۔ چنانچہ احمد خان قصوری کے باپ کے قتل کا مقدمہ مولوی مشتاق کی عدالت میں چل پڑا۔
اس سے پہلے بیگم بھٹو کی مارشل لاء کے خلاف پیٹیشن عدالت سے خارج ہو چکی تھی۔ A.K. بروہی اور شریف الدین پیرزادہ نے ضیاء الحق کے مارشل لاء کو نظریاتی ضرورت کی حفاظتی چھتری مہیا کر دی تھی۔ ضیاء الحق ایک ظالم اور سفاک شخص تھا۔ میں نے جب پہلی بار اس کو دیکھا تو مجھے اس کی پتھر جیسی آنکھوں میں موت کے سائے نظر آئے۔ اس کی آنکھوں میں زندگی نہیں تھی۔ ادھر مولوی مشتاق پرانے بدلے چکانے پر تلا ہوا تھا، اور وہ امریکہ جس کے تعلقات چین کے ساتھ استوار کروانے میں ذوالفقار علی بھٹو نے ایک اہم کردار ادا کیا تھا، اور جس کے لیے امریکہ ان کا ایک زمانے میں مشکور تھا، اب ان کے خون کا پیاسا تھا۔ انتخابات میں دھاندلی کے بہانے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا خاتمہ کر کے مارشل لاء نافذ کرنا سب سے بڑی دھاندلی تھی، جس میں جمہوریت کا علم بردار امریکہ برابر کا شریک تھا۔ جمہوریت کا راگ الاپنے والے دیگر مغربی ممالک بھی اب مارشل لاء اور فوجی ڈکٹیٹر کی سرپرستی کر رہے تھے، اس لیے کہ سوویت یونین کے خلاف اسلامی جہاد کا باب کھلنے والا تھا، اور اب ضیاء الحق جو ہزاروں فلسطینیوں کا قتل عام کر کے امریکہ کا آزمودہ اور قابل بھروسہ جرنیل تھا، اس کی ضرورت تھی۔ حالانکہ ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کو اسلامی بنانے کے راستے پر ڈالا تھا، مگر پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر امریکہ کا حکم نہ مان کر وہ امریکہ کے لیے قابل بھروسہ نہیں رہا تھا۔ مولوی مشتاق نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ اس فیصلے میں جماعت اسلامی کا کردار۔ مولوی مشتاق کی عدالت میں کیس چل رہا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ صورت یہ تھی کہ ان کا وکیل یحییٰ بختیار بھی ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ میں تیاری کے بغیر آتا تھا۔ اس کیس کی سماعت کے دوران مولوی مشتاق ذوالفقار علی بھٹو کو شٹ اپ اور یہ بھی کہ اس کو باہر لے جاؤ اور اس وقت میرے سامنے لاؤ جب اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے جیسے تضحیک آمیز فکر استعمال کرتا۔ بالآخر اس نے اور اس کے وفادار بینچ نے مارچ 1978 میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ مولوی مشتاق کے اس فیصلے میں جماعت اسلامی کا کردار بہت نمایاں ہے۔ جماعت اسلامی کا مولوی طفیل ضیاء الحق کی بیوی مسز شفیقہ ضیاء کا ماموں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف قتل کیس میں ملوث 2 مجرموں کا تعلق اچھرا سے تھا، جہاں پر جماعت اسلامی کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ ان دونوں مجرموں سے اقبال جرم کروا لیا گیا تھا۔ جب معلوم ہوا کہ وہ اپنے اقبال جرم سے منحرف ہونے والے ہیں تو مولوی طفیل اور مولوی مشتاق اسپیشل پروسیکیوٹر انوار کے دفتر میں گئے۔ وہاں سے طفیل ان دونوں کو ملنے کوٹ لکھپت گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس نے ان دونوں کو 2 مربع زمین اور ایک رشتہ دار کو ملازمت دلوانے کے علاوہ اس کیس میں سے بری ہونے کا لالچ دیا، مگر جب ضیاء الحق ان دونوں مجرموں کو بری کرنے پر رضامند نہ ہوا تو ان ملزمان کے خاندان طفیل کے پاس گئے اور اس کو وعدہ یاد کروایا۔ اس نے ان سے کہا کہ ضیاء الحق اس کی بات نہیں مان رہا، مگر میں تمہیں 2 مربع زمین کی جگہ 3 مربع زمین دلوا دوں گا۔ ان دنوں ذوالفقار علی بھٹو نے عدالتی کارروائی کے دوران ان میں سے ایک مجرم جس کا نام خالق تھا کہ رشتہ دار کو نوکری کی لالچ کا ذکر بھی کیا تھا۔ سنا جاتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا عدالتی فیصلہ جسٹس آفتاب نے لکھا تھا، جو کہ پکا جماعتیہ تھا۔ یہ بات بھی اسے منسوب ہے کہ اس نے لکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو صرف نام کا مسلمان ہے۔ یاد رہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی کے آخری ایام میں ان کا کموڈ ایک سنتری کے سامنے رکھ دیا گیا تھا، جہاں پر سنتری کی ڈیوٹی 24 گھنٹے اس بات پر تھی کہ وہ ان کے عضو تناسل کو دیکھ کر تصدیق کرے کہ ان کے ختنے ہوئے تھے یا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی پھانسی کے بعد ان کے جسم کو ننگا کر کے تصاویر میں اتاری گئی، جس کی تصدیق کرنل رفیع نے اپنی کتاب اور ٹی وی پر اپنے انٹرویو میں بھی کی ہے۔ جماعت اسلامی ذوالفقار علی بھٹو کی کردار کشی کرتی رہی تھی اور ان کی والدہ کے بارے میں وہ بارہا اپنے رسالوں میں یہ کیچڑ اچھالتے رہے تھے کہ وہ ہندو تھی۔